رحیم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا محفوظ کرنا تھا اسی دن کر دیا جس دن اولاد اسماعیل سے سرداری نکال کے جرہم کو دے دی کہ کہیں یہ لوگ نہ پٹ جائیں، یہ لوگ نہ شکست کھا جائیں۔ اس نسل کی حفاظت کرنا مقصود تھا کیونکہ اس نسل کے اندر سے ایک نبی پیدا ہونا تھا جس نے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا تھا۔ اسی لیے عبد المطلب کی بھی حفاظت ہوئی، ان کو اٹھا کر مطلب لائے۔ عبد المطلب سے بڑا سردار تاریخ کے اندر، عرب کی تاریخ کے اندر، یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتا مبالغہ کہ ہمارے نبی کے آباء و اجداد ہیں اس لیے ہم مبالغہ کریں، نہیں، مورخین کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ آپ آگے چل کے خود یہ واقعہ سنیں گے، یہ اتنے شان والے تھے، ان کی اتنی شان و شوکت اور جلال اور روب تھا۔ ابرہا جو 60,000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا نا، عبد المطلب کا صرف چہرہ دیکھ کے ان کے مطالبات مان گیا تھا، صرف چہرہ دیکھ کے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح تھے، اتنی شان و شوکت والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا نام عبد المطلب اس لیے پڑا کہ ان کی کفالت مطلب نے کی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل وہ کون سے پے در پہ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے ایک عام فہم بندہ بھی، کم عقل بندہ بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا اب اس خطے کے اندر ایک نبی آنا ہے، ایک رسول آنا ہے۔ لیکن تعصب نے، دیکھیے، ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی کنبے، اپنے ہی قبیلے والوں نے اس نبی کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔